اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے 7 مراکز تباہ اور 80 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پاکستانی طیاروں نے انٹیلیجنس بیس فضائی حملوں میں افغانستان کے 3 صوبوں ننگہار، پکتیکا اور خوست میں موجود تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان کے مراکز کو تباہ کیا۔ دہشت گردوں کے تباہ ہونے والے ٹھکانوں میں نیا مرکز نمبر 1 ننگہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ کیے جانے والے ان مراکز میں ناظرین مارے جانے والے دہشت گردوں میں زیادہ تر پاکستانی بتائے جا رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں افغانستان میں موجود دہشت گرد قیادت اور ان کے سہولت کار ملوث ہیں اور ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان، فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں نے قبول کی۔ پاکستان کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئیں، جبکہ پاکستان نے متعدد بار افغان طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گرد تنظیموں اور پراکسی عناصر کے استعمال سے روکنے کے لیے قابل تصدیق اقدامات کرے۔ تاہم افغان عبوری حکومت اس سلسلے میں مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وزارت اطلاعات کے بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے کوشاں رہا ہے، لیکن اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور اسی تناظر میں پاکستان نے جوابی کارروائی کے طور پر انٹیلیجنس بیس بنیادوں پر پاک افغان سرحدی علاقے میں فتنہ الخوارج سے وابستہ پاکستانی طالبان، ان کے اتحادیوں اور داعش خراسان کے کیمپوں اور ٹھکانوں کو انتہائی درستگی اور مہارت کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان نے حملوں کی جگہ تک میڈیا رسائی روک کر دہشت گردوں کی پشت پناہی خود ہی بے نقاب کر دی۔ ناظرین، دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی ہے، باقی کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ میڈیا پابندیوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی اصل تعداد اور حملوں کے اصل اثرات سے میڈیا کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کے ان حملوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ CNN نے لکھا ہے کہ پاکستان نے سرحد پار حملوں کے ذمہ دار قرار دیے گئے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں۔ ننگہار صوبے کے گردی کس گاؤں میں ایک رہائشی علاقے پر فضائی حملے کے بعد افغان مرد متاثرین کی تلاش میں مصروف دکھائی دیے۔ CNN کے مطابق فضائی حملے پاکستان میں 1 ماہ سے جاری دہشت گردوں کے مہلک حملوں کا جوابی اور سخت ترین رد عمل ہے۔ ان حملوں کا ٹارگٹ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے اور ایک گروہ کا تعلق دولت اسلامیہ سے بھی تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کو متنبع کیا تھا کہ اگر کابل امن کی ضمانت نہیں دے سکتا تو پاکستان کوئی کارروائی کرنے سے ہچکچائے گا نہیں۔ وزیر دفاع نے چند دن پہلے ہی یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ رمضان سے پہلے ہی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ TTP کی طرف سے پاکستان میں پے در پے خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے، اسلام آباد میں امام بارگاہ پر خودکش حملے کی ذمہ داری داعش کے ایک گروہ کی طرف سے قبول کرنے کے بعد پاکستان کا جوابی رد عمل فطری تھا۔ امام بارگاہ پر ہونے والے خودکش حملے میں 32 معصوم شہری شہید ہوئے۔ اس حملے میں بھی استعمال ہونے والے خودکش بمبار کے افغانستان سے رابطوں کا سراغ سامنے آیا۔ خودکش حملہ آور 5 ماتم افغانستان میں مقیم رہا۔ 16 فروری کو باجوڑ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ہونے والے خودکش کار حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی، جبکہ 2 دن پہلے ہی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش بم حملے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے اور اس حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج اور داعش سے منسلک ایک گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کی۔ ناظرین، اس سے پہلے اسلام آباد کچہری کے باہر بھی خودکش بم دھماکہ کرنے والے دہشت گرد قاری عثمان کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا تھا۔ جنوبی وزیرستان سے گرفتار خودکش بمبار کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے قندھار سے تھا۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ آور کا تینوں خودکش بمباروں کا بلکہ تعلق بھی افغانستان سے ہی نکلا تھا اور کوئٹہ میں FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملے میں ملوث دہشت گرد سہیل عرف خباب کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے وردک سے ہی نکلا تھا۔ دنیا پر بھی اب یہ
عیاں ہو رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے ماہر افغان امور افتخار فردوس صاحب۔ افتخار، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پاکستان کے افغانستان کے 3 صوبوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے، اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ 80 سے زائد دہشت گردوں کا ہلاک ہونا، بٹ دا بگ فیکٹ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بٹ وی آر accepting it on the record۔ اس کے پیچھے کیا علامات ہیں فرمائی دیجیے گا، اور اس حوالے سے کیونکہ کہا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے کہ مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا، تو افغانستان کی جانب سے اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہونے کے بھی کیا خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں جی، جو سچویشن بن گئی ہے اس کو تو آپ نے سمرائز جو ہے وہ کر دیا ہے، لیکن میرے نزدیک تو جو پاکستان نے، یہ تقریباً 5واں موقع ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جب سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ آئی ہے، اور امپورٹنٹلی یہ پہلی بار ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ اسٹرائکس جو ہے وہ کیے ہیں۔ اب اس کا مقصد اور اس بات کو یعنی بتانا کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، آئی تھنک وہ ڈیٹرنس کی ویلیو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے پاکستان کا، کہ اب جو ہے یہاں سے واپسی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ناممکن ہے، اور اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سچویشن پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر بنتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جب بھی افغانستان کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن ہمیشہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے اوپر رہتی ہے، لیکن اب جو سچویشن بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ بنتی ہوئی جا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، بلکہ ISPR نے بہت کھل کے جو ہے اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ سارے افغانستان سے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو تقریباً جو 26 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے، اس کے اوپر جو افغانستان اور اس کی پراکسیز کا ایک نشان اس ٹائم پر ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو دوسرے ملک میں جا کر جو ہے اسٹرائک کرنا، یہ کوئی معمولی بات جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا ہے تو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ ایک لمبا پروسیس تھا، تقریباً کوئی 3.5 مہینے چل چکا ہے آخری اسکیلیشن تک، اور ایک بہت فریجائل قسم کا جو ہے وہ ایک پیس ٹاکس کے ذریعے ایک سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا، جس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیجولٹیز جو ہے وہ کی گئیں، اور اگر آپ کیجولٹی فگرز کی طرف جو ہے اسٹیٹسٹکس کی طرف بھی جو ہے وہ صرف چلے جائیں تو تقریباً پچھلے جو 5 سال افغان طالبان کی حکومت رہی ہے، پاکستان میں جو کیجولٹیز ہیں 2025 کے اینڈ تک وہ تقریباً 3795 لوگ ہیں جو شہید جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور انجریز اسے کہیں ڈبل ہے۔ تو اس کا اندازہ کوانٹم آف دا پرابلم تو اسی سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اب آگے ہوگا کیا؟ افغانستان نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ری ایکشن کریں گے، اور انہوں نے بارڈر پوسٹ کو جو ہے وہ اٹیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اس ٹائم پر بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 17 بارڈر پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ افغان ٹروپس کی ایک لارج اسمبلیج جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور تقریباً کل شام سے ہی وہاں پر اعلانات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ خالی 17۔ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی آئے گا، لیکن ابھی تک ایک بلٹ جو ہے وہ فائر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ امپورٹنٹلی پاکستان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ، اور یہ پیورلی جو ہے ایک ملٹرسٹک پرسپیکٹو ہے، کہ جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ایک جگہ کو سٹر کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ایک کیٹلسٹ کریٹ کرتے ہیں، وہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ جو پہلا ایک لیسن جو پیس ٹاک سے اور یہ سیز فائر سے جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، لہٰذا میرے خیال میں اب یہ ایک کنٹینیویشن ہوگی کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوگا اس کا فوری ایک ری ایکشن آئے گا۔